السلام علیکم۔ @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہم اور آپ یوٹیوب کے ذریعے سے مخاطب ہیں، جو کہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اردو سیکھنے سکھانے کا سفر ہمارا اس کتاب میں مکمل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعلیم الاسلام کا رسالہ شروع کریں گے، جس میں آپ اردو پڑھنا اور دین بھی سیکھ لیں گے۔ آپ اس میں اردو بھی پڑھنا سیکھ لیں گے اور دین بھی پڑھنا آ جائے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ دھات کا سبق نمبر 2۔ ہم نے بولا تھا نا زیادہ بڑا سبق ہے، اس لیے ریکارڈ کر رہے ہیں کئی حصوں میں۔ سونا یا طلا۔ سونا رنگ میں نہایت خوشنما، وزن میں سب سے اعلیٰ، خالص پانی سے 19 گنا بھاری ہوتا ہے۔ اس کے ذرے آپس میں نہایت پیوستہ ہیں، ایک دوسرے میں ٹھسے ہوئے پیوستہ ہیں، اسی وجہ سے زیادہ وزنی ہے، کوٹنے پیٹنے سے بہت بڑھ سکتا ہے۔ طبق گر، سنار۔ طبق گر، جب دو چمڑوں کے بیچ میں رکھ کر اس کو ہتھوڑے سے کوٹتے ہیں تو ایسے ہلکے اور مہین ورق بن جاتے ہیں کہ پھونک مارو تو ہوا میں اڑ جائیں۔ سونے کی اشرفی بنتی ہے جس پر شاہ وقت کا سکہ ہوتا ہے۔ مہر، سکہ مینس مہر۔ شاہ وقت جو اس جگہ کا بادشاہ ہے، شاہ وقت۔ انواع و اقسام کے زیورات، عام اور خاص کے زیورات اسی کے بنائے جاتے ہیں۔ امیروں اور بادشاہوں کے بعض برتن بھی سونے کے ہوتے ہیں۔ سونے کا ملمع خوب ہو سکتا ہے۔ گلٹ، پانی، سونا، چاندی کا۔ پالش، ملمع خوب ہو سکتا ہے۔ اگر ایک چاندی کے تار پر سونا لپیٹ کر اس کو بڑھانا شروع کریں تو جس قدر لمبا ہوتا جائے گا سونا بھی اس پر پھیلتا جائے گا، یہاں تک کہ 9 میل لمبے تار کے واسطے 1 تولہ سونا کافی ہے۔ سونے میں ایک یہ بھی وصف ہے، خاصیت ہے کہ وہ بہت سخت نہیں ہوتا، لیکن سیسے اور رانگے کی طرح بہت نرم بھی نہیں۔ اس کا مزاج نرمی اور سختی کا معتدل ہے، درمیانی ہے۔ اسی سبب سے اس پر ٹھپا خوب پڑتا ہے۔ مہر، چھاپ، یعنی سکہ بنا کر جب اس پہ مہر لگا دی جاتی ہے تو کافی اچھی ابھر کے آتی ہے۔ ٹھپا خوب پڑتا ہے۔ سونے کا کھرا کھوٹا پن اس کے وزن سے ٹھیک ٹھیک معلوم ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ہی قد و قامت کی 2 اشرفیاں ہوں اور اس میں قد و قامت مینس بالکل برابر، اس کی لمبان چوڑان ایک جیسی ہو، کہ 2 اشرفیاں ہوں اور ان میں ایک کچھ ہلکی ہو تو سمجھ لو کہ یقیناً اس میں کسی دوسری دھات کا میل ہے، یعنی اس میں کچھ ایڈ کیا گیا ہے الگ سے۔ سونے کی کانیں زیادہ تر جنوبی امریکہ، ساحل افریقہ، یورپ اور آسٹریلیا میں ہیں۔ بعض ملکوں کے اندر دریا کی ریت میں سونے کے ذرات ملے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے اندر دھات کا ہی تیسرا سبق ہم ریکارڈ کریں گے۔ جب تک آپ اس کو اچھے سے یاد کریے گا۔ السلام علیکم۔